دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے, شپنگ وغیرہ سب ہمارے پاس سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام تو کر رہے ہیں لیکن اعتماد کی بہت کمی ہے. دیکھیے ابھی جب سے یہ افغان وار پچھلے گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے تو اس وقت سے لے کے اور آج تک مطلب ابھی پچھلے دنوں کے چند واقعات کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان بڑے کہنا چاہیے کہ سخت قسم کے حالات رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں. وہیں پہ رہ کے ایک گروپ دونوں ایک دوسرے پر یہ کہتا ہے کہ ہم ڈبل کراس ڈبل کراس کریں. بالکل بالکل. آئی ایس آئی پہ بھی سی آئی اے الزام لگاتی ہے اور سی آئی اے پہ آئی ایس آئی بھی الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ ایک یعنی جو پاکستان مخالف طالبان گروپ ہوتا ہے اس کو سی آئی اے سپورٹ کرتی ہے, جو امریکہ مخالف طالبان گروپ ہوتا ہے اس کو آئی ایس آئی سپورٹ کرتی ہے. تو یعنی دونوں کے ٹارگیٹ لگتے ایک ہیں. باتیں یعنی اگر ڈسکشن ہوتی ہیں یا کوئی امریکن اور ہائی آفیشلز کی پاکستانی ہائی آفیشلز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں طے یہی کیا جاتا ہے کہ ہمیں مل کے دشمن کے خلاف لڑنا ہے. جو جہادی گروپ ہیں یا جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا جو دنیا میں مطلب دہشت گردی پھیلانے کے خواہش مند لوگ ہیں مذہب کا نام لے کر. تو لیکن یہ ہے کہ جب یعنی کسی طرح کے اس پہ جاتے ہیں مہم پہ اور اس پہ تو دونوں ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف ہی کام کرتی نظر آتی ہیں. لیکن پچھلے 15 دن کی جو سچویشن ہے اس میں بیگ صاحب ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سوچوں میں اور میرے خیال میں یہ دونوں مل کے اب کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اچھا, تو اس سے کیا ان کے جانے کے بعد افغانستان سے ہمارے تعلقات بہتر رہ سکیں گے؟ لگتا تو نہیں ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے کیونکہ یہ جو قرضائی حکومت ہے اس سے تو ٹوٹل پاکستان آپ سمجھیں کہ بالکل ہماری اور قرضائی حکومت کی اور پاکستان حکومت کی سوچ بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. لیکن طالبان وہ کافی بھارت نواز نہیں, وہ 100% بھارت نواز ہی ہے. اور طالبان کے جو چند گروہ ہیں جو گروپ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مراسم قرضائی حکومت کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہیں. اچھا, جو طالبان اگر قرضائی حکومت بھی چلی جاتی ہے وہاں طالبان آ جاتے ہیں دوبارہ تو کیا پاکستان کے لیے وہ سرحد محفوظ قرار پائے گی؟ لیکن آگے پہلے جیسے تعلقات رہیں گے مراسم جو برادرانہ مراسم, لیکن ایسا سمجھ نہیں سکتے کہ ایسے تعلقات دوبارہ پھر بحال ہو سکیں کیونکہ ابھی 10 سالہ جنگ کے دوران یا اس کے دوران پاکستانی فوج نے بھی طالبان کو پالیسی اپنی تبدیل کر دی انہوں نے ہے نا, تو اینٹی ٹیررزم پہ کام کرتے ہوئے. تو مطلب اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا سوچنے سمجھنے اور بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا وقت ہے یہ کہ اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس سے ایسا نہ ہو کہ یہ سرحد بھی ہماری غیر محفوظ. بالکل. ٹھیک جناب, یہ ہم نے کچھ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی. اب آئیے ذرا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور نیا موضوع ہے, ہم اس پر بات کریں گے. بسم اللہ ہوم کیٹرنگ مسز آگا سے ایک بار پھر آپ کے لیے لا رہے ہیں لذیذ چٹخانے دار کھانے مناسب ریٹ کے ساتھ. بیچلرز کے لیے 7 دن کا کھانا صرف $35 میں. 10 یا زائد افراد کی پارٹی یا تہوار کے لیے 60 ڈشز صرف $60 فی فرد. مسالے دار بریانی, حیدرآبادی بریانی, قورمہ پایا, نہاری, کوفتے, مکس سبزی, دال, کڑھائی گوشت, قیمہ آلو, ہر ڈش چٹپٹی اور لاجواب. سیخ کباب, تندوری چکن ٹکا, چکن بروسٹ اور پراٹھے آرڈر پہ دستیاب ہیں. پارٹی اور تہوار کے لیے فوراً رابطہ کیجیے. طیبہ فون نمبر ہے 9056159702 9056159702. عامر آرائی میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں اور ہم آج کچھ پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک خاص ٹاپک پہ اس سے پہلے ہماری گفتگو سنی اور عامر اب میں آپ کا ایک پسندیدہ موضوع پاکستان کے حوالے سے لے کر آ رہا ہوں جس پر آپ نے بات کرنی ہے. NRO پہ آپ بہت بات کرتے ہیں تو NRO کے حوالے سے ابھی ایک بہت بڑا معاملہ تو ٹل گیا. ججوں کا اور حکومت کا جو اختلافات تھے ججوں کی تقرری کے حوالے سے وہ معاملہ تو ذرا سا سنجیدگی سے نمٹا دیا گیا, وہ ہو گیا. لیکن اس کے فوراً بعد دوبارہ جو ہے اب ہمارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مطلب انہوں نے دوبارہ سختی سے کہا ہے کہ وہ جو سوئس بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس پر جو ہے کام کیا جائے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ وہ جو کیس ہے وہ چالو کیا جائے اور اس پہ ان سے بات کی جائے سوئٹزرلینڈ سے. تو
یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوئس بینک کا جو معاملہ ہے اور جو اس میں نئی جو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جھڑپ، تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا نظر آتا ہے اس میں آپ کو؟ دیکھیے ویک صاحب، 63 سال کی جو ہسٹری رہی ہے پاکستان میں عدالتوں کے حوالے سے، یا پولیٹیشینس کے عدالتوں کے ساتھ ریلیشن، یا فوج کے عدالتوں کے ساتھ ریلیشن، تو وہ سب ایک ملی بھگت ہی نظر آتی ہے پچھلے 63 سالوں میں. لیکن ابھی پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے یہ جو عدلیہ تحریک چلی ہے وہ چلی، تو وہاں پہ کچھ تبدیلی کی باتیں ہونے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ عدالتیں اب آزاد ہوں گی، آزاد رہ کے کام کریں گی اور حکمرانوں کے خلاف بھی فیصلے دیں گی اور ان کے خلاف یعنی سو موٹیو ایکشن بھی لیں گی. تو اس طرح کے معاملات آئے ہیں پچھلے دنوں سے. لیکن جب اگر آپ بالکل سیریس ہو کے اس بارے میں سوچیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے عدلیہ کی آزادی صرف ایک گروپ کے خلاف ہوئی ہے، اور وہ گروپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کے جو لیڈر ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے حوالے سے کوئی یعنی کرپشن کے کیسز اوپن نہیں ہو رہے. کوئی ان کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی جتنی حکومتیں رہیں یا ان کے جو لوگ ضیاء الحق کے ساتھ حکومتوں میں رہے یا مسلم لیگ قاف کی صورت میں مشرف کے ساتھ حکومتوں میں رہے، وہی مسلم لیگی گروپ، کیا عدالتیں ان کے خلاف سو موٹیو ایکشن نہیں لیں گی؟ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف یہ کام ہونا ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے، کچھ ہو گئی ہے. این آر او کا جو مسئلہ سوئس اکاؤنٹ کے حوالے سے، اگر زرداری صاحب کے جو $60 ملین سوئس اکاؤنٹوں میں، اس حوالے سے ازراہ مذاق تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ججز اس میں اپنا حصہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے شیئر دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے اس پہ معاملات یا ڈیل ہو سکے. تو خیر عام طور پہ پبلک میں یہی بات ہوتی ہے. خیر یہ تو ازراہ مذاق بات ہے، لیکن دیکھیں اب آنے والے دنوں پہ اس پہ کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے مطلب اپنی مرضی کے ججز اور مسلم لیگ نواز کے پسند کے ججز پنجاب ہائی کورٹ میں لگانے کے بعد فوراً سے اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا اور سوئس بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کی، جس پہ پریشرائز کر کے کورٹوں نے اور حکومت کی جانب سے پریشرائز ہو کے نیب کے جو چیئرمین تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. یعنی وہ آدمی اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں یہ نوکری نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ریزائن دے کے وہ گھر بیٹھ گیا جا کے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ججز کچھ زیادہ حصہ نہیں مانگنے لگے ہیں اپنا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ازراہ مذاق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بہت ساری چیزوں میں ججز بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. جی جی، جیسے پچھلے دنوں آسما جہانگیر کے حوالے سے بیان چلا تھا، تو آسما جہانگیر کا بھی یہی کہنا تھا کہ ججز فوج اور پولیٹیشینز کی طرح اپنا حصہ چاہتے ہیں پاکستان میں پاور کے حوالے سے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ایک پاور یعنی تسلیم کیا جائے اور ستون ہے جی جی اس ستون کی بھی قیمت ادا کی جائے. اگر صاف لفظوں میں اگر آپ یہ کہیں تو ایسا ہی بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت. ہاں ہاں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایسی بھی بات ہے تو اس میں مطلب اعلیٰ عدلیہ کو اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے انہیں کلیئر کرنی چاہیے اپنی پوزیشن. ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو 2 سال کی محنت کے بعد عدلیہ کو تھوڑی بہت آزادی نصیب ہوئی یا مکمل آزادی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بہت زیادہ یعنی حاصل کرنے کے چکر میں جو ملی ہے وہ بھی کھو دیں ہم دوبارہ. بالکل. اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر یہ انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے تو وہ عدالتوں سے جو عوام کی توقعات ہیں وہ تو پوری نہیں ہو رہی. جو عوام کی پریشانیاں ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، وہ تو میں آپ سے وہی کہوں کہ آپ اگر دیکھیں کہ 2 سال کی جو جدوجہد کے بعد عدلیہ کو آزادی ملی، پچھلے تمام یعنی جب سے عدلیہ بحال ہوئی ہے مکمل طور پہ دوبارہ سے یہ جو، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے صرف ان کے مقدمات کورٹوں میں چل رہے ہیں، انہی کے حوالے سے اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں، انہی کے حوالے سے چینل بول رہے ہیں. عام آدمی کے مسئلے پہ وہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کامن مین، ایک غریب آدمی جو ہے کہ انہیں ہیلتھ کی سہولتوں کے حوالے سے مسائل ہیں، انہیں جابس کے مسائل ہیں، انہیں فوڈ کے مسائل ہیں، انہیں پانی کے مسائل ہیں. کوئی ان معاملات کے حوالے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ کورٹیں سو موٹیو ایکشن لیتی ہیں ان کے اوپر. ایکشن لیتی ہیں تو زرداری کے کسی مسئلے پہ، ایکشن لیتی ہیں تو نواز شریف کے کسی مسئلے پہ. تو اس طرح کے یعنی جو یعنی مسائل ہیں ٹوٹل جو یعنی اقتدار کے حلقوں کے حوالے سے ہیں، وہی آپ دیکھیں آئے روز اسی پہ ڈسکشن ہے، وہی اب ایک ایشو بن کے رہ گئے ہیں وہاں پہ. بالکل. اور جو حکومتوں کا کردار ہوتا ہے، اس موجودہ حکومت کو آئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے، کوئی پبلک کو انہوں نے ریلیف نہیں دیا. کسی طرح کی کوئی کہنا چاہیے کہ ریلیف ابھی تک پبلک کو نہیں مل سکا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے.
بالکل. اور اب ایسا لگتا ہے کہ سوئس اکاؤنٹ کے حوالے سے زرداری صاحب کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا, اور وہ اکیلے جتنی رقم کے مالک ہیں ان میں کچھ اور لوگوں کی حصے داری بھی ان کو شامل کرنی پڑے گی. جی, جس طرح پیسے وہ کمائے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شیئر کرنا چاہیے سب لوگوں ہے نا, تاکہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ سب کا پیٹ بھرے, سب فیضیاب ہو سکے, اور کم از کم اس کے بعد کچھ عوام کے مسائل کی طرف لوگ. بالکل. ٹھیک ہے. تو جناب, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے عامر آرائیں سے سوئس بینک اکاؤنٹ کے حوالے